تعدیل ارکان یہ ایک فقہی اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکن کو آرام کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا کیا جائے، کیونکہ نماز یہ کوئی عام چیز تو ہے نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے پڑھیں اور ادا کریں اس کو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، وہ تفصیلی حدیث ہے کہ آپ نے قیام کیا، بہت لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا تو بہت لمبا اور اطمینان کے ساتھ رکوع کیا، رکوع سے کھڑے ہوئے تو بھی بڑے تسلی کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ، اور سجدے میں چلے گئے تو بھی اسی طرح بڑے اطمینان، سکون، تسلی کے ساتھ۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں تو آداب حضوری بھی کوئی چیز ہے کہ ہم کس کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ تو کسی بڑے انسان کے سامنے جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو کتنے اہتمام کے ساتھ، کتنی تسلی کے ساتھ اور کتنے اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں، اپنے سوٹ بوٹ، اپنا لباس اور اپنا حلیہ درست کر کے کسی کے سامنے ہم جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو کہ ان سب سے بڑا ہے، انسانوں کو تو اللہ کے ساتھ مثال دی ہی نہیں جا سکتی۔ ملک الملوک، رب الارباب، بادشاہوں کا بادشاہ، رب، تو ان کے سامنے آداب حضوری کی کیا حالت ہونی چاہیے، کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ خاص طور پر کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے حاضری کی توفیق دی ہے اور شرف بخشا ہے، اور نماز ایسی چیز ہے کہ گویا انسان اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب انسان اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کا فوری جواب بھی آ رہا ہے، تو پھر کیا کیفیت ہونی چاہیے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے لگو، تو اچھی طرح فَأَسْبِغِ الْوُضُوء، اچھی طرح وضو کرو۔ اس کے بعد ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، پھر قبلہ رو ہو کر تکبیر کہو، یعنی تکبیر تحریمہ۔ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، پھر جتنا قرآن تمہیں یاد ہے وہ پڑھو اچھی طرح۔ اس کے بعد ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کرو۔ ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، پھر رکوع سے کھڑے ہو جاؤ اطمینان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ۔ ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا إِلَى آخر الحدیث، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، اطمینان کے ساتھ سجدے سے اٹھ کر بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ بھی اطمینان سے کرو۔ یہ ہے تعدیل ارکان۔ اس کے بارے میں جو 4 مشہور مسالک ہیں، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک شافعیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک حنبلیہ، حضرت امام
مالک رحمہ اللہ کا مسلک مالکیہ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک حنفیہ۔ ان 4 مسالک میں جو کم ترین حکم ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ وہ کیا ہے کہ تعدیل ارکان واجب ہے۔ بقیہ تینوں ائمہ حضرات کے نزدیک تعدیل ارکان نماز کا رکن ہے، تینوں کے نزدیک۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی واجب رہ جائے، وہ بھی سہون یا غلطی سے، تو اس کا تدارک یہ ہے کہ ہم سجدہ سہو کرتے ہیں تاکہ وہ غلطی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، اس کا تدارک ہو جائے۔ اگر کسی نے نماز کے اندر واجب چھوڑ دیا اور سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا، نماز پڑھ کے سلام پھیر کے نکل گیا، تو اس نماز کا حکم یہ ہے کہ اس کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، اعادہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ نماز ہی نہیں ہوئی، واجب رہ گیا۔ تو کیا خیال ہے اگر ہم کوئی واجب جان بوجھ کر چھوڑ دیں، جیسے عام لوگوں کی حالت ہے؟ کبھی کسی مسجد میں کھڑے ہو کر یا کسی عام نمازی کو آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تعدیل ارکان تو ہوتا ہی نہیں ہے، جلدی جلدی سے آئے، پتہ نہیں قرات کیا پڑھتے ہیں، جلدی جلدی سے فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ پڑھا اور رکوع میں چلے گئے۔ اب رکوع میں جانے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ حتی تعتدل قائما، آرام اور اطمینان کے ساتھ آدمی کھڑا ہو جائے، پھر تسلی سے رکوع میں سجدے میں چلا جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ، اور بڑا افسوس ہوتا ہے، 60 اور 70 اور 50 سالہ نمازی، 50 60 70 سالوں سے نماز پڑھنے والے حضرات کا بھی یہ حال ہے کہ وہ غفلت کی وجہ سے رکوع کرتے ہیں اور ذرا سا سر اٹھا کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان بھی یہی حالت ہے۔ تو اب پوچھنا یہ ہے کہ ایک واجب جو احناف کے نزدیک کم ترین اس کا حکم ہے، جان بوجھ کر ہم چھوڑ رہے ہوں تو کیا وہ نماز ہوگی؟ سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر بقیہ تینوں ائمہ کے نزدیک جو اس کا حکم ہے کہ رکن، اس کو ہم چھوڑ دیں جان بوجھ کر، تو پھر آپ ہی فتویٰ دیں کہ اس آدمی کے نماز کا کیا حکم ہوگا۔ تو اس لیے تعدیل ارکان بہت ضروری ہے۔ ہم جب اللہ کے سامنے نماز پڑھنے آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں بتایا ہے، جس طرح کر کے دکھایا ہے، احادیث میں جو چیزیں موجود ہیں، ہمیں اسی طرح نماز پڑھنا ہوگا نا، نہ کہ ہم اپنی مرضی سے پڑھیں اور جلدی جلدی پڑھیں اور اس کے بعد بس ایک فارمیلٹی پوری کریں اور چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسی نماز پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس نماز کو نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اچھی طرح نماز پڑھے، رکوع بھی اطمینان سے کرے، قرات بھی اطمینان سے کرے اور تسلی کے ساتھ وہ نماز پڑھے جیسے کہ ثابت تھے، تو یہ نماز جاتی ہے اللہ کے دربار میں، خرجت وہی بیضاء مسفرہ، سفید روشنی کی شکل میں، اور دعا کرتی ہے، حفظک اللہ کما حفظتنی، اے انسان جس طرح تو نے میری محافظت کا خیال رکھا، اچھی طرح پڑھا، خوبصورت انداز میں پڑھا، اللہ تعالیٰ تیری بھی اسی طرح حفاظت کرے۔ اور اگر خدا نخواستہ جلدی جلدی نماز پڑھ کے نہ قرات کا پتہ، نہ رکوع سجدے کا پتہ، بس آیا اور جان چھڑا کے چلا گیا، تو حدیث میں آتا ہے یہ نماز نکلتی ہے خرجت وہی سوداء مظلمہ، کالے اور گھنونے شکل میں،
اور بد دعا کرتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اے انسان تجھے تو اللہ نے اپنی حضوری کا شرف بخشا، اپنے حضور بلایا، اور تو نے یہ حشر کر دیا میرا، اور میں ہی اللہ کے حضوری کا ذریعہ تھی، میری وجہ سے تو اللہ سے ملا، اور تو نے میرا یہ حشر کر دیا۔ کہتی ہے جا اللہ تجھے بھی اسی طرح برباد کر دے، تباہ کر دے جس طرح تو نے مجھے بگاڑا ہے۔ پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے یلف کما تلف ثوب الخلق، پھٹے پرانے گندے کپڑے کی شکل میں اس آدمی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ کہ زبردست سوال کیا آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو نفع بخش بنائے اور اس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ نماز کے ارکان میں قراءت ایک اہم رکن ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہمارے اکثر لوگ اس حوالے سے بہت ہی غافل ہیں، قراءت کے حوالے سے۔ پھر وہی بات کہ اگر ایک رکن درست نہ ہو تو ہماری نماز کہاں سے درست ہوگی؟ ہم کیوں مطمئن بیٹھے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور مطمئن ہو گئے؟ ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے، جب تک نماز درست نہیں ہے مطمئن ہونے کی غلطی ہم نہ کریں، اور نماز اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک قراءت صحیح نہیں ہے۔ قراءت نماز کا رکن رکین ہے۔ دیکھیں عربی زبان ہے، جس طرح ہر زبان کے اپنے حروف تہجی ہیں، ہر لفظ کے اپنے معنی ہیں۔ جب آدمی کسی بھی زبان کو سیکھتا ہے، اس کے الفاظ سیکھتا ہے، تو ہر لفظ کے اپنے معنی ہیں۔ تو اسی طرح عربی زبان کے بھی الفاظ ہیں، حروف تہجی ہیں، ہر ایک کے اپنے معنی ہیں۔ جیسے تا ہے، طا ہے، عین ہے، حمزہ ہے، قاف ہے، کاف ہے، صاد ہے، سین ہے، طا ہے، تا ہے۔ یہ چند الفاظ جو عموماً ان کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ یہ ہم ان کو خلط ملط کرتے ہیں۔ تو ان الفاظ کو جب تک ہم یا حروف تہجی کو صحیح طور پر ادا نہ کریں تو ہماری نماز درست ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ قرآن کو درست پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اقرأ القرآن کما انزل، قرآن ایسے پڑھو جیسے اللہ نے نازل کیا ہے، جیسے نازل کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے، ہر کوئی اپنی مرضی سے تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات تلاوت میں بھی ہر زبان کے بولنے والوں کا جو زبان کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، لب و لہجہ ہوتا ہے، بسا اوقات وہی چیز تلاوت میں بھی نظر آتی ہے، اور یہ قرآن کو نہ سیکھنے کی علامت ہے۔ اسی لیے ترتیل کا مطلب علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھو۔ جیسے حضرت امام جزری رحمہ اللہ نے فرمایا وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے یہ لازم اور ضروری ہے، اور جو تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے۔ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ انزلہ او انزلہ، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔
کسی عام آدمی کا، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کے کلام پڑھنے کی جو شرائط ہیں اسی کے مطابق پڑھنا ہوگا نا، تبھی تو تلاوت ہوگی۔ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا، اسی طرح یہ کلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو اب قرآن کریم کے جو حروف تہجی ہیں اس کو ہم صحیح ادا کریں۔ علم تجوید، آپ یاد رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علم تجوید، علم القراءت کا سیکھنا فرض ہے۔ علم میراث اور علم تجوید سیکھنا فرض ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق بھی ایک فریضے کے ساتھ ہے، وہ ہے نماز کے اندر قرآن پڑھنا۔ اب قرآن پڑھنا نماز کے اندر ایسی چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب نماز کے اندر قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ جواب آتا ہے، ڈائریکٹ۔ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ پوری حدیث سے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو میرے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ پھر آگے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، الی آخرہ۔ تو گویا انسان جب صحیح انداز میں قرات کرتا ہے، صحیح انداز میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے فوری جواب آتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم یہ قراءت اپنی مرضی سے کر رہے ہوں یا بہت جلدی میں کر رہے ہوں جہاں الفاظ صحیح ادا نہ ہوتے ہوں، تو پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے کیا اس کا ثواب، اس کا جواب ملنے کی ہم توقع کر سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اور بھی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قار للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے پڑھتے تو ہیں، الٹا قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی ایک توجیہ تو یہ ہے کہ انسان قرآن کریم کو اتنا غلط سلط پڑھے کہ الفاظ کو آپس میں خلط ملط کر دے، تا کی جگہ طا پڑھے، عین کی جگہ حمزہ پڑھے، اسی طرح غین کی جگہ گاف پڑھے، اور اسی طرح ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ پڑھے، خلط ملط کرے، غلط کرے، گڑمڑ کرے، تو یہی الفاظ پلٹ پلٹ کر اس پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان قرآن پڑھے، کوئی حکم اس کے اندر پڑھے اور عملاً اس کی مخالفت کرے۔ چوری کے بارے میں آیت پڑھے، جا کے چوری کرے، سود کے بارے میں آیت پڑھے، جا کے سودی معاملات کرے، وغیرہ وغیرہ، تو وہی آیات پلٹ پلٹ کر اس پر لعنت کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اب میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہمارے عام معاشرے میں جن کی اتنی پرواہ نہیں کی جاتی، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر زبان کے حروف تہجی ہیں، اس کے اپنے معنی ہیں۔ اگر آپ کسی زبان کے الفاظ کو گڑمڑ کر کے پڑھیں تو کوئی بھی زبان والا آپ کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو اس زبان کا مجرم سمجھے گا کہ آپ نے الفاظ کے ساتھ گڑبڑ کیا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے انگریزی میں ایک لفظ ہے نائف، اب نائف کے شروع میں کے آتی ہے، یہ انگریزی دان حضرات جانتے ہیں کہ نائف میں کے جو ہے وہ سائلنٹ ہے۔ اگر کوئی اس کو کنائف پڑھے، یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو انگریزی دان لوگ اس پر ہنسیں گے، اس پر لعنتیں بھیجیں گے، اس کو جاہل سمجھیں گے کہ اس جاہل کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ لفظ سائلنٹ ہے۔ یہ ایک ہی مثال میں نے دیا، اس طرح آپ مثالیں بناتے جائیں۔ تو اسی طرح قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اگر ہم غلط کرتے ہیں تو معنی کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ چند نمونے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک لفظ ہے ثمین، ثمین کے معنی قیمتی چیز۔ اگر ہم سا کو اپنے مخرج سے ادا نہیں کرتے، جیسے عام ماحول میں عام لوگ کرتے ہیں، ثمین کے بجائے ہم سمین کہتے ہیں، سین کے ساتھ سمین، تو سمین کے معنی موٹا، کہاں قیمتی سا کے ساتھ اور کہاں سین کے ساتھ موٹا۔ اب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ثمین بڑی قیمتی ہے، اور لفظ آپ بول رہے ہیں سمین،
تو وہ قیمتی تو نہیں ہوا نا، قیمتی کے بجائے وہ موٹا بن گیا۔ اسی طرح سیف کہتے ہیں عربی میں تلوار کو۔ اگر آپ سین اور صاد میں فرق نہیں کرتے، آپ بولنا چاہ رہے ہیں صیف گرمی، صیف گرمی کے موسم کو کہتے ہیں، آپ صیف کی جگہ سیف پڑھ رہے ہیں تو آپ گرمی کی جگہ آپ تلوار پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں کہاں سے کہاں معنی چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ جو عام ہے قلب، قوف، اس کے معنی دل، اور اگر آپ قوف ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ قلبن کو کلبن پڑھ رہے ہیں، تو کلبن کے معنی تو کتے کے ہیں، عربی میں کلبن کتا کو کہتے ہیں، تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں قلبن اور ادا کر رہے ہیں کلبن، تو وہ دل سے کتا بن گیا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے نقطہ، نقطہ عربی میں نقطے کے معنی صفر، نقطہ ہوتا ہے نا صفر۔ اگر آپ قاف ادا نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ نقطے کو نقطہ پڑھ رہے ہیں، تو نقطہ عربی میں کہتے ہیں لطیفہ، لطیفے ہوتے ہیں نا، لطیفے سناتے ہیں، ہنساتے ہیں، تو نقطہ کہتے ہیں عربی میں لطیفے کو، تو آپ صفر کی جگہ لطیفہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ عام فہم مثالیں ہیں اسمن، اسمن کے معنی ہے گناہ، یہ قرآنی لفظ ہے۔ اگر آپ سا ادا نہیں کر رہے، سا کی جگہ آپ پڑھتے ہیں اسمن، تو اسمن کے معنی ہے نام، تو آپ گناہ کی جگہ نام پڑھ رہے ہیں۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، نظیف، نظیف، وا کے ساتھ نظیف کے معنی ہے صاف ستھرا، صاف ستھرا، اور اگر آپ وا کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی جگہ زا پڑھ رہے ہیں، زائی پڑھ رہے ہیں، تو گویا آپ تلفظ کرتے ہیں نظیف کی تلفظ آپ کر رہے ہیں نظیف، نظیف کی جگہ آپ پڑھ رہے ہیں نظیف، تو نظیف کے معنی عربی میں ہے خون بہنا، بہت خون بہنے کو، جب زیادہ خون بہتا ہے اس کو کہتا ہے نظیف۔ تو آپ صاف ستھرے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خون بہہ رہا ہے، لفظ تو آپ کہنا تو چاہ رہے ہیں کہ بہت صاف ستھرا ہے، لیکن لفظ آپ وہ ادا کر رہے ہیں جس کے معنی بنتے ہیں بہت خون بہنا۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک اور مثال دے رہا ہوں، اسرہ، عربی میں حمزے کے ساتھ اسرہ، اس کے معنی ہے فیملی، خاندان، اسرہ۔ اور اگر آپ عین کو ادا نہیں کر پا رہے ہیں، عسرتن، جیسے قرآن میں آتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر تنگی، اگر عین کو آپ ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ اسرن پڑھ رہے ہیں یا اسرتن پڑھ رہے ہیں، تو معنی کہاں سے کہاں چلے گئے۔ عسرتن کے معنی ہے تنگی، اسرتن کے معنی فیملی، تو آپ پڑھنا تو چاہ رہے ہیں تنگی اور ادا کر رہے ہیں آپ وہ لفظ پڑھ رہے ہیں جس کے معنی بنتے ہیں فیملی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ قرات اگر ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں، تلفظ صحیح ادا نہیں کر پا رہے ہیں، قرات صحیح نہیں ہے، تو آپ کے بسا اوقات معنی کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں اور نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کسی بھی، اس کو کہتے ہیں لحن جلی، قرات کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں لحن جلی، یعنی ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ ادا کریں، یا بسا اوقات زیر و زبر میں ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ فاعل سے مفعول بن جاتا ہے، مفعول سے فاعل بن جاتا ہے، منذرین کی جگہ آپ منذرین پڑھتے ہیں تو یہاں فاعل سے مفعول بن گیا، معنی تبدیل ہو گئے، یا آپ حمزہ کی جگہ عین پڑھ رہے ہیں، عین کی جگہ حمزہ پڑھ رہے ہیں، تا کی جگہ طا پڑھ رہے ہیں، قاف کی جگہ کاف پڑھ رہے ہیں، تو سمجھیں کہ آپ نے لحن جلی کا ارتکاب کیا۔ کسی بھی عالم، کسی بھی مفتی سے آپ پوچھیں کہ لحن جلی کا ارتکاب کرنے والے شخص کی نماز کا کیا حال ہے، وہ آپ کو خود ہی بتائے گا، نماز باطل ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس نقطے پر خاص طور پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنی نماز ٹھیک کریں، قراءت ٹھیک کریں۔ جب تک قراءت ہماری ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے اتنی مثالوں کے ذریعے سمجھایا کہ ہماری نماز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے
اس نقطے کی طرف غور کرنے اور اس پر توجہ دینے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے اور ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔